الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرفيع المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المختار مقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الشكور الغفور يا الله يا ربي بجاه أسمائك الحسنى اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة يا ربي بجاه أسمائك الحسنى اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة.
يا فؤادي دع سوى الله، فوض الأمر لله لله. قل ونادي حسبي الله، قل فما خاب عبد دعا الله. الله لا إله سواه، لا تخالطه الظنون ولا العيون تراه. الله جل في علاه، هو أنسي وملاذي أحتمي بحماه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إلهي أنت جاهي، في يديك مماتي ومحياي. أنت حسبي نور قلبي، عند ضعفي وهمي وبلواي. مولاي غايتي ومناي، لك وجهت سؤالي ورفعت يداي. مولاي أمسي ورجاي، فأزل عني كروبي واستجب لدعاي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह वेलकम, खैर मक़दम है आप सबका आज के हमारे तफसीर सेशन में। इंशाअल्लाह हमारा जो कुरान मजीद का सिलसिला चल रहा है सूरह ज़ारियात, जो कुरान मजीद की 51वीं सूरत यानी 51st सूरह है। तो इसका हमने पहला रुकू को मुकम्मिल किया था। आज इंशाअल्लाह इसका दूसरा रुकू शुरू करते हैं। इसके दूसरे रुकू की चंद आयतें आज पढ़ लेंगे। सबसे पहले इन आयतों की तिलावत कर लेते हैं। आयत नंबर 24 to 32। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل ضمين فقربه إليهم قال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشره بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت أجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी आयत नंबर 24 to 32। इंशाल्लाह इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को
کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی میرا سلام ہے۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرت کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرزادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس کے پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اس سورے کا جو عنوان ہے یعنی ذاریات میں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے موضوع پہ بحث کی ہے اور اللہ کی وحدانیت پر۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مشرکین یعنی نافرمان کفار وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے والی زندگی کے بارے میں تجسس یعنی طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس کے بارے میں یہاں پہ ایویڈنسز بھی دی تھی کہ کس طرح سے اللہ کے لیے یعنی کہ مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھانا ذرا برابر بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفت، متقی لوگوں کی صفت بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے اللہ کے رسول کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ ان کا یعنی کہ آخرت میں ان کا جو انجام ہے وہ بھی بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو جنتیں ملیں گی اور ان سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس یعنی کہ اس رکوع میں یعنی کہ مشرکین کو متنبع بھی کیا تھا کہ تمہارا انجام جو ہے بہت ہی دردناک بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ آگے کی آج کی آیتوں کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے رکوع دوم کے اختتام تک انبیاء علیہ السلام اور بعض گزشتہ قوموں کے انجام کی طرف پائے در پہ مختصر اشارات کیے گئے ہیں، جن سے دو باتیں ذہن نشین کرانی مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی تاریخ میں خدا کا قانون مکافات برابر کام کرتا رہا ہے، جس میں نیکوکاروں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف قوانین طبعی فزیکل لا پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی قانون مورل لا اس کے ساتھ کار فرما ہے۔ اور جب سلطنت کائنات کا مزاج یہ ہے کہ جس مخلوق کو جسم طبیعی میں رہ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہو، اس کے ساتھ حیوانات و نباتات کی طرح محض طبعی قوانین پر معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے۔ تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک وقت ایسا ضرور آنا چاہیے جب اس طبعی دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں، کیونکہ اس طبعی دنیا میں وہ مکمل طور پر برآمد نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو ان تاریخی اشارات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید، رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا، وہ آخرکار ہلاکت کی مستحق ہو کر رہی۔ تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی بازپرس جو آخرت میں ہوئی ہے، سراسر مبنی بر حقیقت ہے، کیونکہ جس قوم نے بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے، وہ آخرکار سیدھی تباہی کی طرف گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، آپ شاید اس علاقے میں نئے تشریف لائے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا یا گھر میں ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضاحت کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے۔
پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، یعنی اپنے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، بلکہ انہیں بٹھا کر خاموشی سے ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے، تاکہ مہمان تکلفاً یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیا حاجت ہے۔ اور ایک موٹا تازہ بچھڑا، سورہ ہود میں اجل حنید، بھنے ہوئے بچھڑے کے الفاظ ہیں، یہاں بتایا گیا کہ آپ نے خوب چھانٹ کر موٹا تازہ بچھڑا بنوایا تھا، لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، یعنی جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس خوف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اجنبی مسافروں کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز کرنا قبائلی زندگی میں اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اغلب یہ ہے کہ ان کے اس اجتناب ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا بڑے غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے، اس لیے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کوئی خوفناک معاملہ درپیش ہے جس کے لیے حضرات اس شان سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنا دیا۔ سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا مزدہ تھا، اور اس میں یہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب ہوگا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ، یعنی ایک تو میں بوڑھی، اوپر سے بانجھ، اب میرے ہاں بچہ ہوگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس بندے نے اپنی رب کی بندگی کا حق دنیا میں ٹھیک ٹھیک ادا کیا تھا، اس کے ساتھ عقبہ میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا۔ اسی دنیا میں اس کے لیے یہ انعام دیا گیا کہ عام قوانین طبیعت کی رو سے جس عمر میں اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو سکتی تھی، اور اس کی سن رسیدہ بیوی تمام عمر بے اولاد رہ کر اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے اسے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایسی بے نظیر اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں مسلسل 4 انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کے ہاں 3 پشت تک نبوت چلتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ان کے گھرانے سے اٹھے۔ ابراہیم نے کہا اے فرزادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے خطب کا لفظ استعمال فرمایا۔ خطب عربی زبان میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مراد ہے قوم لوط۔ اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر اس کا ذکر گزر ہو چکا ہے، یعنی کہ تفہیم القرآن جلد دوم سورہ 7 51 تا 53، 355 تا 359 اور 510 to 515، اور جلد سوم میں سورہ 7 170 to 526، 170 526 to 530، 586 587 594 to 598، اور جلد چہارم سورہ صافات سورہ 7 آیت نمبر 306۔ تو یہ تھی تشریح آج کی ان آیتوں کی۔ تو انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا آنے والے سیشن میں اس دوسرے رکوع کا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ نظام بھائی، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ رسول الله حبيب الله نبي الله
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول صالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our evening reminders. I hope everybody has been doing well. And it's the long weekend, the longest weekend of the year. So hopefully we are all at home and spending more time with family. And alhamdulillah that we have our households, we have our families. Indeed, a big blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we get to spend time in peace and in happiness. We all know that there are numerous people, especially in current times, the numbers has increased with those who don't have all the necessities, and really those who are struggling on a daily basis to get access to the very basics of life. So we should always be really thankful and have that sense of
gratefulness that if whatever we have, it's not for granted. Indeed, it is a big blessing of Allah Subhanahu wa Taala. And we all know that the occasion of the year, this time of the year, which is largely celebrated and considered as a very everybody is really in that spirit, and they really look forward to it pretty much since the start of November at least. And it's one of those times of the year when everybody where we live, they get together and they spend time with their families. And we all know, again, for some it's much more difficult this time. Those who do have to basically isolate and not be able to see their families. So we should pray to Allah Subhanahu wa Taala that all those people, especially the olds, they are really affected by all these measures, and especially at such a time of the year when they are really they get to see the family and everybody, big and small. And it's one of the times when especially for the old, it's very important where they get to spend time with their families. So we should pray that Allah Subhanahu wa Taala really make things easy for all of them, and may Allah Subhanahu wa Taala take away this test, this disease, which has been for pretty much the whole year almost. And indeed, it is, if not a punishment, it's certainly a great test from Allah Subhanahu wa Taala for all of us. And back to the time of the year, which is celebrated as the birth of Jesus. I mean, regardless of whether it's agreed that it was the 25th of December or not, if we just take the idea of birth of Jesus, peace be upon him, it is indeed one of the biggest miracles of the entire human history. And especially for us as Muslims, again, not considering the dates and not considering the typical beliefs and typical celebrations which are linked to it. If we just consider the birth of Prophet Jesus alayhi salam, then Prophet ﷺ himself said that he was the closest one to Jesus alayhi salam, and considering that all of us Muslims, we are indeed closer to him, as in Jesus alayhi salam, and we should really, we do take him as one of the esteemed prophets of Allah Subhanahu wa Taala, and we do believe in the entire the miracle which was his birth. And not just the birth, we do believe in how he had all the other miracles given by Allah Subhanahu wa Taala, where he spoke when he was a little child, an infant, and he would create the birds out of clay and then breathe into it, and by the command of Allah Subhanahu wa Taala, they would become living birds. And
he could also heal the blind and the leper, and indeed, I mean, the other miracles which were given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. So why it's a lot easier for us, or why do Muslims believe in his birth as a complete miracle with no nothing attached to it, like no sort of the backgrounds or the sort of that the father and the son concept and everything else. Why it's really straightforward for Muslims to believe in that is really because we do believe that all of us, we are created by Allah subhanahu wa ta'ala, and we do believe that Prophet Adam alayhi salam, the very first man himself, was created by Allah subhanahu wa ta'ala himself. And I mean, indeed, if we really think about it, the creation of the first man itself was a far bigger task than that of basically considerably the birth of Jesus alayhi salam. Prophet Adam was created out of nothing, and obviously, he, if anything, he is the prime example of how Allah subhanahu wa ta'ala can create someone. Jesus alayhi salam was indeed he was born without a father, but it's easier to believe in that because if Allah subhanahu wa ta'ala himself, I mean, he does say that the example of Jesus is similar to the creation of Adam alayhi salam. Like he was born without even a father or a mother. And similarly, we all believe that just like his birth was one of the greatest miracles, his basically going, or basically him being raised by Allah subhanahu wa ta'ala before he could be killed by his enemies is indeed another miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's these all things that become a lot easier to believe in if you have that firm belief upon the powers of Allah subhanahu wa ta'ala. If you have that, the very your faith in all the characteristics and the powers of Allah subhanahu wa ta'ala is very much strong, then it's easier for someone to believe that Allah subhanahu wa ta'ala can do anything. And it just takes him to say kun, and that thing just it happens. It's literally, I mean, to be honest, Allah subhanahu wa ta'ala, he doesn't need to even say the words. He can just think of doing something, and that thing could just basically happen. So if we have that firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and we have the belief in all of his attributes, and we have the belief in his powers, then certainly everything else, it just becomes a lot easier to understand, to believe in, really, because we all know not just Prophet Jesus, the prophets before him, and exactly what Nizam Bhai was just saying about the story of the guests of Prophet Ibrahim alayhi salam. That is indeed another miracle, that Prophet Ibrahim had become very old and he had no children, and they were beyond that age where they could have children. But then the angels, the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala,
they came to their house and they told them that you will have you will have a boy, and so on. They were given the good news about the future prophets as well. Indeed, I mean, it's nothing new really, because nothing is difficult for Allah subhanahu wa ta'ala. If Prophet Ibrahim alayhi salam can have a child in that old age, where you basically physically and biologically you cannot have a child, if he can have a child, then indeed it. And then similarly, even just during the time of Prophet Jesus alayhi salam, the birth of Prophet Yahya, where he's called John the Baptist in the Christianity. Even the birth of Yahya alayhi salam was a miracle, because his father, Zakaria alayhi salam, I think again it was a similar story to that of Prophet Ibrahim alayhi salam. Both Zakaria alayhi salam and his wife, they had reached that old age where they they did prayed to have a child, but they were in that age where when the messenger told them that yes, you will have a child, he couldn't believe it. He said, how can I mean, although he had been praying for it, and we all know that we have to make dua with that conviction, as Allah subhanahu wa ta'ala will accept it, certainly. And we're not talking about somebody like us, we're talking about the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala, and we can imagine the conviction in their duas. So he was making the dua, and I mean, you can imagine, it is one of the very basic things, which you would wish for. And when they had been praying for a long time, and when they were told that yes, Allah subhanahu wa ta'ala has answered and you will have a child, he couldn't believe it. Like, I mean, how can I? Because again, being human, it's very natural that you find it hard to believe too many things, and that's what Zakaria alayhi salam did. And then he was told that you will, okay, fine, you need a sign. Then you couldn't talk for like few days or nights, and then that happened, and Prophet Yahya, John the Baptist, was born. So indeed, it's nothing new for Allah subhanahu wa ta'ala. We just heard today the story of Prophet Ibrahim alayhi salam. We know about the story of Prophet Yahya, and so I mean, biologically, those are all very impossible things, but they happened, and we do believe in them, as Allah subhanahu wa ta'ala can do anything. So similarly, the birth of Prophet Jesus is indeed, it doesn't seem possible to the human mind, but not indeed, because if a creator can create something from nothing, then he can certainly create something from something. So indeed, if we have the full conviction, and we have that complete faith in Allah subhanahu wa ta'ala with all his attributes and all his power, then certainly it's not really hard to believe that he can do anything. And if he is himself, I mean, he doesn't need to, like, for somebody who has who that firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala, then certainly he can just he doesn't need any response from Allah subhanahu wa ta'ala to believe that
he has no sons or he has no children. And not just that, because if we think that yes, Allah subhanahu wa ta'ala, Nauzubillah, has a child, then certainly then a human mind would think that, well, you know what, where does he himself, Nauzubillah, came from? And indeed that is the basic, that principle of Tawheed, and which is, part of a very important part of faith. And the surah which was revealed as, who is this God, and where does he come from, like, then we all know that, Surah Al-Ikhlas, the shortest and the most purest surah that describes Allah subhanahu wa ta'ala. It's very clear, that says Qul huwallahu ahad, that indeed he's Allah, the one, and he's really in no need of anything, and then he has no children, nor is he anybody's child, and there's none comparable to him. So indeed, if you have this sort of belief in Allah subhanahu wa ta'ala, then you can believe in all miracles which he has done. And then basically it's not hard to believe. But if you don't really believe in Allah subhanahu wa ta'ala, only then you will have those doubts. You will have all those questions, that would come to you, that, well, if he has a beginning or not, or how can he not have a family? And so the angels are considered now as daughters. So all these beliefs, they are only there because the faith in Allah subhanahu wa ta'ala himself is not complete, or it's not strong. And that is why there's so much emphasis put upon the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala in Islam. I mean, Islam is pretty much about believing in Allah subhanahu wa ta'ala himself alone, and that's it. I mean, all other things are obviously linked to it, the belief in the prophets, the books, the heaven and the hellfire. But the first thing, the major thing, is that, do you believe in Allah subhanahu wa ta'ala in its entirety? Or do you have any questions? And that should be the very key thing, that even us Muslims, we should really think about, that do we really believe in Allah subhanahu wa ta'ala? How he is, what we know about him. Do we really believe by all means? And because that will be something which would not only help us to strengthen our iman, but also to live our lives, as per way of Prophet ﷺ, which was obviously who was guided by Allah subhanahu wa ta'ala himself. So indeed, I think the real message, or the real thing to really think about in relation to this occasion is that, do we really believe in God, or Allah subhanahu wa ta'ala, as the really, the supreme being, and the one who is free of all those limitations and all those constraints which the human mind can think of? Because it's very, it's like, it's belittling his
uh, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, that we consider that first, obviously, that Allah subhanahu wa ta'ala cannot create human being, and then we consider that Allah subhanahu wa ta'ala cannot create a human being without there being the full uh, means for the creation. Because when we look around us, really, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala always basically tells again and again in the Quran to look around, look above, look below, in upon the earth, in the heavens, and I mean within yourself, really. The sort of creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the multitude and the complexity of creation of the whole universe. We should hopefully you must have heard about this recent wind, which apparently it happens around maybe every 800 years or something, where two planets, they would come really close to each other, and obviously they're not close in actual, but to the human eye they would seem very close. And we could see that, if you go and search for pictures, and some good pictures would show you the Saturn with its ring, and Jupiter with its moon. Well, moons, 4 of them. And I mean, it's very incredible, like how could be something like this outside the earth, like apparently we are well, human beings are the best of creation. But indeed, if we look around us, we look at the moon every day, but okay, let's not look at the moon for once. If you look at these two planets, like, even the pictures are so much fascinating. It's very intriguing that, like, even if you're not a if you're not interested in space or these things, it's still very intriguing that it basically makes you want to know more about it, because it's very incredible that two planets of, I mean, so much bigger size as compared to Earth and our moon, and we could only see them as tiny dots in the sky, and for once they have come so much closer that we can see them in a single frame. It's indeed, you call it once in a lifetime event, or a great whatever you want to call it, the art of nature or work of art or whatever you want to call it. It's simply incredible how fascinating it looked, that two planets of such size. And when you look at the rings of Saturn, and when you look at the moons of Jupiter, I mean, it just makes you think that, wow, there's so much else out there which we don't even think about. And that's because humans are very much, well, as Allah subhanahu wa ta'ala himself has said, that the life of the world it's a complete deception. And how a deception works is you are completely lost in it, and you don't think about it, you don't see any other thing. You are just completely consumed by it. You are just focused of what that is all about. And that's what most of us are, really. We don't look above us, we don't look around us, we don't look within us. And if we do really
then we should see the greatness of creation. And the creation itself, it points and it leads to somebody who would have created it, really, because it's very illogical for any human being. We all know that, you know, whatever happens, or whatever things we are using, they all were created by something, and nothing is made out of coincidence. I mean, nothing productive, at least. Things do happen, and things, most of the times, they do end up, well, in a bad shape. But nothing good comes out of coincidence, and we should really, you know, think. We should really consider all the creation and how beautiful it is, how incredible it is. And indeed, that would be something which would bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala, you know, He has basically made all these signs as, you know, key points or milestones which should lead towards Him. And if we don't look around, really, if we're just, you know, always, you know, we're stuck to our screens or our whatever routines and everything, then really we can never comprehend the beauty of creation. And if we are fascinated by the beauty of creation, then we really need to think that how did all of this came into existence? How? Why? Because indeed, if we want to find Allah subhanahu wa ta'ala, or if we want to really, you know, strengthen our faith in Him, we have to look at His creation, because those are the best things which lead to Him. Because certainly, if the creation is incredible, the Creator must be far more, you know, great, and well, I mean, you know, far beyond comprehension and far beyond understanding of what we have of common things. So Jazakallah khair. That's all for today, inshallah. We will be back, inshallah, next week. And again, next week will be a long weekend. The coming week is very short. I think most of people would have already taken off. So do stay safe, take all care, and have a great time with the family. And inshallah, we will see you next week. Take care. Jazakallah. Assalamu alaikum.